السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ دوستو احباب کا خیر مقدم اور تہہ دل سے استقبال ہے۔ تبلیغی جماعت شورا کی حمایت کرے یا مرکز نظام الدین کی، آ گیا اس پر علماء دیوبند کا دو ٹوک فیصلہ۔ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ العالیہ کا آیا تسلی بخش بیان واقعتاً بڑا دلچسپ اطمینان بخش بیان ہے اور ذہن و دماغ کی گتھی کو سلجھانے والا خطاب ہے، اور یہی اکابر علماء کرام کا موقف بھی ہے۔ لہٰذا مکمل ویڈیو دیکھیے اور پورا بیان سنیے اور خوب شیئر کیجیے تاکہ ہر ایک کا کنفیوژن دور ہو جائے اور ہر ایک صحیح نہج پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بن جائے۔ اصل میں ان دنوں دعوت و تبلیغ میں دو گروہ ہو چکے ہیں۔ ایک گروہ شورا والے کو مانتے ہیں، دوسرا گروہ جو ہے مرکز نظام الدین کے تحت کام کرنا چاہتا ہے، اور ان دو دھروں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان ناگہانی طور پر دست و گریباں کی نوبت تک آ جا رہی ہے، کچھ تو خون تک کی نوبت پہنچ رہی ہے۔ اب ایسے موقع پر ایک گروہ کہتا ہے کہ ہمیں تو شورا کی جماعت منظور ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ہمیں تو امارت منظور ہے، مولانا سعد صاحب کو ہم امیر مانتے ہیں۔ دینی بھائیوں، کیا بیان دیا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے، کیا کہا دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے، کیا رائے پیش کی دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین و امیر الہند اور استاذ حدیث حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی دامت برکاتہم نے۔ آپ تمام باتیں خود فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی زبانی سنیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیے، اور جو بات سمجھ میں آئے آپ اچھی طرح عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ دعوت و تبلیغ کی پاکیزگی کو باقی رکھیے، آپسی اختلاف و انتشار کا شکار مت بنائیے اور گروہ میں مت بٹیے۔ آپ سب کی امت محمدیہ ہیں اور دعوت و تبلیغ کا اصل مشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوا، اور مرکز نظام الدین میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نہج بتایا اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ بہر کیف ہم کس کی حمایت کریں، شورا کی حمایت کریں یا مرکز نظام الدین کی حمایت کریں، اس سلسلے میں بے باک بیان دو ٹوک فیصلہ سنیے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی زبانی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس اجلاس میں درخواست ہے کہ تبلیغی جماعتوں کی مرغوبیت کو ختم کرتے ہوئے واضح موقف پیش کرے مجلس علمیہ، اور جو علماء دیوبند تبلیغی جماعتوں کی تابعداری قبول کر کے دونوں جماعتوں کے آرۂ کار بنے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں اکابر مجلس علمیہ کی طرف سے کیا رہنمائی ہے۔ مجلس علمیہ آندھرا پردیش علماء کی متفقہ تنظیم ہے اور فکر دیوبند سے اس کی وابستگی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے دو اعلیٰ ترین ذمہ دار، دارالعلوم کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب اور دارالعلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، ان دونوں کا بہت واضح بیان آ گیا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا اصل کام ہے، جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت جماعت کے جو دو دھرے بن گئے ہیں اور جو تنظیمی اختلاف پیدا ہوا ہے اس سے ہم الگ ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں اور فریق بن جائیں، دارالعلوم کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجلس علمیہ کے لیے یہی سب سے بہتر پالیسی ہو سکتی ہے۔
اس سے پہلے بھی بعض مسائل میں اختلاف پیدا ہوا اپنے ہی حلقے کے علماء میں، اس وقت بھی مجلس علمیہ نے کوشش کی کہ اس اختلاف سے الگ رہ کر علماء کی وحدت کو برقرار رکھا جائے۔ یہی ہماری مجلس کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ جماعت کے اصل کام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے علماء اور بزرگوں کا قائم کیا ہوا ہے۔ جماعت کا پورا لٹریچر ہمارے اکابر کا مرتب کیا ہوا ہے، لیکن طریقہ کار میں جو تھوڑا بہت اختلاف ان حضرات میں پیدا ہوا ہے، تو اس میں کسی ایک کے ساتھ ہونا اور کسی ایک کے خلاف فریق بن جانا یہ علماء کے لیے مناسب نہیں ہے۔